السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین الى یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن العظيم إجلالا وإكراما لشأن حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ صدر جلسہ تقدس مآب سیدی و مرشدی و مولائی حضرت ابو الخیر سید شاہ غلام افضل بیابانی حفظہ اللہ ورعا، دیگر علماء اعظام، خطباء کرام، معزز سامعین و مکرم حاضرین، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا بھی انتہا فضل و احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے پیارے ولی کامل سیدی غلام افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فاتحہ میں مبارک عرس شریف میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک انعام پر ہم کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کو بارگاہوں کے قریب کرتا ہے جن کی قسمت میں، جن کی تقدیر میں اللہ توفیق لکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو دنیا میں آخرت میں سعادت مند بنانا چاہتا ہے، اسی کو بارگاہوں کی طرف متوجہ فرماتا ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں ہے۔ جو بھی خیر کا کام ہم کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کا قرب اللہ عطا فرماتا ہے تو یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے۔ ہم کو اللہ کی توفیق پہ، یہ انعام پہ، اس سعادت مندی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان کرنا چاہیے۔ بہرحال میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کے تعلق سے دو تین باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، بارہا آپ سنتے ہی ہیں۔ صرف سعادت مندی سنانا بھی سعادت مندی کے لیے ہے، سننا بھی سعادت مندی کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: الا خبردار ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ وہ کبھی رنجیدہ ہوتے ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی واقعہ پیش آ جائے، نہ رنجیدگی ان پہ طاری ہوتی ہے، نہ کائنات میں کسی کا ڈر ان کو ہوتا ہے۔ وہ بے خوف و خطر ہوتے ہیں، ان کو کوئی رنجیدگی کرنے والی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کا جب آغاز کیا فرمایا: اللہ خبردار ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کی شان کو بیان کرنے سے پہلے خبردار کہہ دیا، خبردار ہو جاؤ، یہ وہ اولیاء ہے جن کی شان کا ڈنکا میں بجا رہا ہوں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان تین آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں اولیاء کی شان بیان کی، دوسری آیت میں اولیاء کی پہچان بیان کی، تیسری آیت میں اولیاء کا انجام بیان کیا۔ پہلی آیت میں شان ہے، دوسری آیت میں پہچان ہے، تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام بیان کیا۔ اس کا ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں: خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کو نہ کسی چیز کا خوف ہے، نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ دوسری بات اللہ نے فرمائی، اولیاء کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتے ہیں، وہ اولیاء ہے۔ تیسری بات اللہ نے فرمائی، جو لوگ ایمان لا کر تقوی پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتے ہیں، انہی کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی کامیابی ہے، آخرت کی زندگی میں بھی کامیابی ہے۔ اولیاء کی شان بھی ہو گئی، پہچان بھی ہو گئی، انجام بھی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں مکمل اولیاء کی زندگی کو واضح فرما دیا، لیکن کلام کا آغاز رب نے اعلیٰ سے فرمایا: خبردار ہو جاؤ۔
اب قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں نماز کی فرضیت کا اعلان کیا تو اقیم الصلاۃ فرمایا، نماز کو قائم کرو۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا اعلان کیا تو آتوا الزکاۃ فرمایا، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ حج کا ذکر فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا، الا نہیں فرمایا۔ روزے کا ذکر کیا، الا نہیں فرمایا۔ حج کا ذکر کیا، الا نہیں فرمایا۔ پورے قرآن کو پڑھیے، جہاں بھی نیک عمل کا رب نے ذکر کیا ہے الا نہیں کہا ہے، خبردار نہیں کہا ہے۔ اولیاء کا جہاں ذکر کیا ہے خبردار کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ رب عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ غیب کو جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے نماز کا کوئی منکر پیدا نہیں ہوگا، روزے کا کوئی منکر پیدا نہیں ہوگا، زکوٰۃ کا کوئی منکر پیدا نہیں ہوگا، حج کا کوئی منکر پیدا نہیں ہوگا۔ انکار لوگ کریں گے تو اولیاء کی شان کا کریں گے۔ رب نے فرمایا، اے انکار کرنے والے خبردار ہو جاؤ، ان کی شان کا ڈنکا میں خود بجا رہا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبردار اس لیے فرمایا، نماز کے وقت خبردار نہیں، روزے کے وقت خبردار نہیں، زکوٰۃ کے وقت خبردار نہیں، حج کے وقت خبردار نہیں، اولیاء کی شان کے وقت اللہ نے خبردار فرمایا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ تم خبردار ہو جاؤ، یہ کوئی معمولی ہنسیاں نہیں ہے، یہاں پہ اگر تمہارا عقیدہ ڈگمگائے گا تو ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ عام آدمی کی پاس آپ فاتحہ دینے جاتے ہیں، ایک عام مومن کے پاس، تو مومن کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی کی فاتحہ دیتے ہیں، اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور اولیاء اللہ کے پاس فاتحہ دینے آتے ہیں اور سے شریف میں آتے ہیں تو فائدہ ولی کو نہیں ہوتا، ان کے پاس تو بہت فوائد ہیں، فائدہ آنے والے کو ہوتا۔ یہاں پہ شریک ہونے والے کو فائدہ ہوتا۔ اگر عام مومن کے پاس چلے گئے آپ، اس کی قبر پہ ٹھہر کے فاتحہ دیجئے تو جو قبر میں آدمی ہے اس کے لیے فائدہ، اور ولی کے پاس آ کے فاتحہ دیے تو ولی کو فائدہ نہیں، دینے والے کو فائدہ۔ اب وہ کیسا ہے؟ اس کا ایک واقعہ سنا کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ مختلف واقعات ہیں، ایک ولیہ کا واقعہ ہے، ایک ولی کا واقعہ ہے۔ ایک ولی کا واقعہ ہے، ایک ولیہ کا واقعہ ہے۔ دو واقعات ہیں لیکن ولی کا واقعہ میں سناؤں گا۔ ایک واقعہ بیان کیا گیا، روایت میں بہت زیادہ روایتیں ہیں، دو واقعات میں ایک ولیہ کا ذکر ہے، ایک ولی کا۔ ولیہ بولے تو عورت، خاتون، ولی بولے تو مرد، ولیہ ایک ولی کا۔ دو واقعات ہیں، اس میں سے ایک واقعہ ولی کا سماعت فرمائیے۔ اللہ کے پیارے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دور کے ولیوں میں سے، ایک دور کے ولیوں میں سے ذکر کیا گیا کہ ایک محلے میں ایک ولی رہا کرتے تھے، وہاں پہ ایک کفن چور تھا، وہ کفن کو چرایا کرتا تھا۔ جب بھی مردہ کوئی مر جاتا تو اس کے جنازے میں شریک ہوتا، جنازے میں شریک ہونے کے بعد نماز بھی پڑھ لیتا، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان تک لوگوں کے ساتھ دفن کرنے بھی جاتا۔ اس کے بعد جو ہے لوگ پورے چلے جانے کے بعد وہ گھاس صاف کرے جیسا کر کے، کاٹیاں صاف کرے جیسا کر کے تھوڑی دیر ٹھہرتا وہاں پہ، لوگ پورے جانے کے بعد قبر کو کھودتا، کفن باہر نکال لیتا۔ اس کی عادت تھی۔ اس زمانے میں ایک ولی تھے، اور اولیاء اللہ کو ہر چیز کا علم ہو جاتا ہے۔ وہ ولی کو معلوم ہو گیا کہ میرا وصال ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اپنے پاس بلانے والا ہے۔ انہوں نے اس چور کو، کفن چور کو بلا کر کہنے لگے، دیکھ بھائی تو کفن چراتا ہے، مجھے معلوم ہے، کیونکہ ہر آدمی جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کو بھی غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ کان آپ کا پیٹھ کے پیچھے کی خبر بھی ہوتی ہے، سامنے والا آدمی دل میں کیا عقیدہ رکھ کے آیا اس کی بھی خبر ہوتی ہے۔ تو ولی سمجھ گئے کہ کفن چور ہے، بلا کر کہنے لگے کہ تو کفن چراتا ہے، مجھ کو معلوم ہے، کفن کی قیمت کیا ہے بول دے، ابھی دے دیتا ہوں، میرا کفن نہیں چرانا، میرا کفن نہیں چرانا، کفن کی قیمت بول دے، ابھی دے دیتا ہوں۔ بولا حضرت میں کہاں چراتا ہوں، نہیں چراتا ہوں۔ ارے ناٹکا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معلوم ہے تو کفن چراتا، پر کفن کی قیمت بول، کفن میں دے دیتا ہوں۔ لوگوں سے پوچھے بھائی بازار میں اب قیمت کفن کتنے میں بکتا ہے، لوگ بیان کر دیے اتنے میں بکتا ہے۔ تو ولی جو ہے کفن کی قیمت اس آدمی کو دے دیے، بول کے تاکید کرے تو نہیں چرانا، حضرت بالکل نہیں چراتا ہوں، نہیں چراتا ہوں بولا۔ اب حضرت کا وصال ہوا، وصال ہونے کے بعد معمول کے مطابق حضرت کے پاس غسل شریف میں بھی شریک ہوا، اس کے بعد نماز جنازہ میں بھی شریک ہوا، اس کے بعد قبرستان تک بھی گیا۔ وہاں جانے کے بعد لوگ پورے جانے کے بعد پھر عادت سے مجبور، عادت ہو گئی تھی کفن چرانے کی، عادت سے آدمی مجبور ہو گیا، خبر کو کھودا، کھودنے کے بعد کفن کو نکالا۔ یہ چور کفن کو پکڑا، اندر کے ولی اس کا ہاتھ پکڑ لیے، ان کفن کو پکڑا، انہوں ہاتھ کو پکڑے، ہاتھ کو پکڑ کر ولی کہنے لگے تعجب ہے، ایک جنتی ہو کے جنتی کا کفن چراتا ہے۔
فرمانے لگے تعجب ہے، ایک جنتی ہو کے جنتی کا کفن چراتا ہے؟ تو چور ڈر کر کہنے لگا حضرت آپ متقی پرہیزگار ہیں، عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، آپ جنتی ہیں، یہ سمجھ میں آتا ہے، میں لوگوں کا کفن چراتا ہوں، میں کیسے جنتی ہوں؟ حضرت فرمانے لگے ارے سن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میری نماز جنازہ لوگ پڑھائے، نماز جنازہ پڑھانے کے بعد مجھے قبر منتقل کیا گیا، ایک فرشتہ اللہ کی جانب سے میرے پاس آیا، آ کر کہنے لگا اللہ آپ کو خوشخبری سناتا ہے، جن لوگوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی ہے اللہ نے تمام کو معاف فرما دیا ہے، جنتی فرما دیا ہے۔ فرمانے لگے تمام کے اللہ مغفرت کر کے جنتی بنا دیا ہے۔ حضرت فرمانے لگے وَإِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ عَلَيَّ، تو نے بھی میرے نماز جنازہ پڑھی ہے، تو بھی جنتی ہے۔ حضرت شاہ ولی، تو میں عرض کر رہا تھا عام لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ عام آدمی کا فائدہ ہوتا، ولی کی نماز جنازہ پڑھے تو خود آنے والے کا فائدہ ہوتا، بدبخت ہوتا ہے تو نیک بخت ہو جاتا ہے، شقی ہوتا ہے تو سعادت مند بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی قسمت میں توفیق لکھتا ہے اللہ ایسا راستہ بنا دیتا ہے۔ کہاں کفن چور کہاں جنتی، آپ توجہ فرمائیں۔ ولی کی نگاہ پڑ گئی اور آگے روایت میں آتا ہے کہ جب وہ کفن چرا کے ولی جب اس کا ہاتھ پکڑے ساتھ میں کہنے لگے، ولی کی جب نظر پڑی تو کفن چور نہ رہا، اپنے زمانے کا ابدال بن گیا۔ فرمائے کفن چور نہ رہا، اپنے زمانے کا ابدال، ولیوں میں ایک بڑی قسم ہے ابدال بن گئے۔ یہ ولیوں کا مقام ہے، یہاں بارگاہوں میں ہم آتے ہیں تو بارگاہوں میں آنے کا مقصد ہمارا اولیاء اللہ سے قربت ہے، ان کی قربت ہی نجات دینے والی ہے۔ اور ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، جب اولیاء کے دل میں یہاں پہ اس لیے آتے ہیں کہ ہم اتنے گناہگار ہیں کہ ہماری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول بھی کر سکتا ہے، رد بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ اولیاء اللہ کے اتنے پیارے ہیں، اتنے لاڈلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کبھی رد نہیں کرتا، کبھی رد کرتا ہی نہیں۔ بولنا تو دور کی بات ہے، دل میں خیال آتا ہے تو اللہ نواز دیتا ہے۔ ولیوں کی شان یہ ہے، ولی کے دل میں خیال آتا ہے تو اللہ نواز دیتا ہے۔ اس کے لیے ایک واقعہ بعض لوگ سوالات کرتے، بھائی تم خالی اولیاء کے واقعات سناتے، کرامات سناتے، کیا صحابہ کے کرامات نہیں تھے، صحابہ کے واقعات نہیں تھے؟ تو ولی کی کرامت، ولیہ کی کرامت میں سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت سنا کے اپنی بات سمیٹ لوں گا۔ سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے ابا جان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں جلوہ افروز ہیں۔ یہودی بعض لوگ آئے، آ کر کہنے لگے حضرت اے محمد، وہ لوگ محمد محمد کہہ دیتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں شادی ہے، یہودی ہمارے گھر میں شادی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی صاحبزادی ہمارے گھر شادی میں آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، جب بھی کوئی آدمی مانگتا تو اس کو محروم نہیں کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی تھی، جو بھی آدمی جو چیز کو مانگنے آتا، چاہے علم کو مانگنے آئے، دولت کو مانگنے آئے، کسی بھی چیز کو مانگنے آئے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اختیار دیا تھا، رد نہیں فرماتے تھے۔ آ کر کہنے لگے حضرت ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شادی میں آپ کی صاحبزادی آئے۔ تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، ہماری صاحبزادی تمہارے گھر آئے گی۔ وہ یہودیوں کی پلاننگ یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو، پورے مکہ والوں کو معلوم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور انبیاء اپنے پاس کوئی مال و دولت نہیں رکھتے ہیں، بالکل غربت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی کپڑے کوئی قیمتی نہیں، زرق برق لباس نہیں، 70 پیونوں کا لباس پہنتی ہیں۔ یہودیوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم سیدہ بی بی فاطمہ کو بلائیں گے، جب وہ ہماری محفل میں آئیں گی، ہمارے عورتیں زرق برق قیمتی لباس سے پہنے ہوئے ہوں گی اور وہ ایک پھٹا پرانا لباس پہنیں گی تو سب لوگ دیکھ کر ان کو ہنسیں گے، سب لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے، خاندان نبوت کا مذاق اڑایا جائے گا، سیدہ بی بی فاطمہ کا مذاق اڑایا جائے گا۔ ان کے ذہن میں یہ پلاننگ تھی، ان کے ذہن میں یہ منصوبہ بندی تھی۔ وہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، اے محمد ہمارے پاس بھیجیے۔ سرکار نے بھیجنے کا وعدہ فرما لیا۔ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ فرمانے لگی اے میرے ابا جان، میں کیسے جا سکتی ہوں؟ میں جانتی ہوں کہ یہود کی یہ پلاننگ ہے، جب میں وہاں جاؤں گی تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو 70 پیونوں میں پہنے والی نبی کی صاحبزادی آئے ہیں، میرا مذاق اڑایا جائے گا، میرے مذاق کی مجھے پرواہ نہیں ہے، آپ کا مذاق اڑایا جائے گا، ہمارے خاندان کا مذاق اڑایا جائے گا، خاندان نبوت کا مذاق اڑایا جائے گا۔ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھی، آپ کے دل میں خیال آیا، اس پریشانی کو دور کس طرح کیا جائے، اس پریشانی کو رد کس طرح کیا جائے۔ میں جاؤں گی تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، میرے مذاق کی کوئی بات نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کا مذاق اڑائیں گے، ابا جان کا مذاق اڑائیں گے تو مجھے تکلیف ہو جائے گی۔ اس طرح سوچنے لگی۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام عرش الہی سے اللہ پاک نے فرمایا اے جبریل جاؤ، میرے مصطفیٰ کی شہزادی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں،
دل میں تمنا پیدا ہو گئی ہے جنت کا حوروں کا لباس دے کر جوڑا پہنا کے آ جاؤ، فرمایا حوروں کا جنتی لباس لے کر دے کر آؤ۔ سیدنا جبریل علیہ السلام جنت گئے، جنت سے برق رفتار میں آئے، آ کر جوڑا پیش فرمایا، رات میں آپ جوڑا دیے، صبح سیدنا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جوڑا لے کر یہودیوں کے پاس پہن کر جانے لگی۔ جب سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوڑا پہن کر یہودی عورتوں میں پہنچی تو رسوا ہونے والے سیدہ بی بی فاطمہ نہیں تھی۔ جب سیدہ بی بی فاطمہ کو تمام یہودی عورتوں نے دیکھا تو دلہن کو چھوڑ دیے بی بی فاطمہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو گئے، ہو کر فرمانے لگے، کہنے لگے اے فاطمہ تمہارے پاس یہ لباس کہاں سے آیا ہے؟ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا فرمائی کہ اللہ پاک نے جبریل کے ذریعے جنت سے میرے لیے لباس بھیجا ہے، دل میں خیال آتا ہے تو اللہ نواز دیتا ہے۔ اب بس بدعقیدہ قسم کے لوگ بولتے بھائی کیا قرآن میں ہے؟ واقعہ تو سنا دی آپ، قرآن میں ہے حدیث میں، مختلف لوگ سوال کرتے تو قرآن میں ہے حدیث میں، اس کے لیے ایک بات بولتے، بالکل آخری بات میں ختم کر دے رہا ہوں، قرآن میں ہے کہ حدیث میں اس کے لیے بولتے ہیں تو اس کے بارے میں سنیے، قرآن میں یہ واقعہ نہیں ہے، اس جیسا واقعہ ضرور ہے، یہ نہیں ہے، قرآن قانون کی کتاب ہے، قانون کی زبان ہے، یہ واقعہ نہیں، اس جیسا واقعہ ہے۔ قرآن میں کیا ہے وہ سنیے، سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور سیدنا بی بی مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے، تیسرے پارے کی آیت ہے کہ جب بھی یحییٰ علیہ السلام نبی ہیں اور مریم علیہ السلام ولی ہیں، جب بھی یحییٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس آتے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب سیدنا یحییٰ علیہ السلام بی بی مریم علیہ السلام کے پاس آتے تو آپ کے پاس ہر موسم کا پھل پاتے، ہر موسم کا، چاہے گرمی کا ہو سردی کا ہو، ہر پھل وہاں موجود ہوتا۔ یحییٰ علیہ السلام تشویش میں پڑ جاتے اور پوچھتے قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم تمہارے پاس ہر موسم کا پھل کہاں سے آیا ہے؟ دنیا میں اس وقت صرف ایک موسم کا پھل چلتا ہے، تمہارے پاس ہر موسم کا پھل موجود ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو سیدتنا بی بی مریم علیہ السلام فرمانے لگی، قرآن میں جواب ہے، قالت ہوا من عند اللہ، اے یحییٰ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میوہ یہ رزق اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو سنو منکروں اور ملحدوں بدعقیدوں سوال کرنے والوں، کیا یہ واقعہ قرآن میں ملتا ہے؟ یہ واقعہ تو نہیں ملتا ہے، بی بی مریم کا واقعہ ملتا ہے۔ آپ فرمانے لگی یہ میوہ جنت سے آیا ہے، جب اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے جنت سے میوہ اتار سکتا ہے تو مصطفیٰ کی شہزادی کے لیے جنتی جوڑا کیوں نہیں اتار سکتا؟ جب سیدہ بی بی مریم علیہ السلام کے لیے رزق آ سکتا ہے، میوہ آ سکتا ہے، تو مصطفیٰ کی شہزادی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جوڑا اتارے تو تعجب کیا ہے؟ پھر اللہ پاک نے فرمایا الا خبردار ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ یہ لوگ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ ولی کا تصرف اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کئی مرتبہ سنتے ہیں، اللہ پر حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ میں ولی کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، تو نگاہ بن جاتا ہوں تو اللہ نگاہ نہیں بنتا۔ نگاہ بننے کا مطلب یہ ہے میں عام آدمی اگر کسی چیز کو دیکھنا چاہے تو اللہ جتنا دکھانا چاہتا ہے ہم اتنا دیکھتے ہیں، ہم جس چیز کو پکڑ سکتے ہیں اللہ جتنا پکڑانا چاہتا ہے اتنا پکڑتے ہیں، ہمارا قدم کی جو مقدار ہے اللہ جتنا چلانا چاہتا ہے ہم چلتے ہیں، ہماری نظر ہم وہیں تک دیکھ سکتے ہیں جتنا اللہ دکھانا چاہتا ہے۔ ولی کا معاملہ الٹا ہے، ولی جتنا دیکھنا چاہتا ہے اللہ اتنا دکھا دیتا ہے، ولی جتنا سننا چاہتا ہے اللہ اتنا سنا دیتا ہے، ہاتھ کو جہاں تک پہنچانا چاہتا ہے اللہ وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ مطلب آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں تو اللہ بن جاتا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں قدرت دے دیتا ہے۔ کان ولی کے ہوتے ہیں، سماعت اللہ کی ہوتی ہے، نظر ولی کی ہوتی ہے، بصارت اللہ کی ہوتی ہے، زبان ولی کی ہوتی ہے، کلام اللہ کا ہوتا ہے، اس پہ جو کلام جاری ہوتا ہے اللہ کا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے عبد الفتاح رحمۃ اللہ علیہ ایک بار وعظ فرما رہے تھے، وعظ کے دوران ایک بڑے ولی تھے عبد الفتاح غدہ رحمۃ اللہ علیہ، وعظ کے دوران ایک صاحب ٹھہر کے بولنے لگے، حضرت آپ مختلف الفاظ استعمال کرتے، کبھی ولی بولتے، کبھی قطب بولتے، کبھی ابدال بولتے، کبھی اوتاد بولتے، یہ سب الفاظ ہے، قطب کے معنی کیا ہے، قطب بولتے کس کو بولتے پوچھے۔ آواز فرما رہے، وعظ کے دوران ایک آدمی ٹھہر گیا، ٹھہر کے پوچھنے لگا یہ قطب بولتے کس کو؟ آ کر قطب بولتے، قطب ربانی، یہ قطب ہے کیا؟ تو حضرت فرمایا علامت القطب، قطب کی علامت کیا ہے؟ تو حضرت وعظ کو چھوڑ کے فرمانے لگے، بازو پہاڑ تھا، آپ جدھر وعظ فرما رہے تھے بازو پہاڑ تھا، آپ ایک میدان میں چھٹیل میدان میں وعظ فرما رہے تھے، آپ فرمانے لگے قطب کہتے ہیں اذا قال لهذا الجبل تزلزل، قطب کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کی طرف، اس پہاڑ کی طرف اشارہ کہہ دے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، فرمایا
اشارہ کر کے فرمایا کہ اس جگہ سے کہتے ہٹ جا تو پہاڑ ہٹ جائے. اب راوی فرماتے ہیں فما اتم کلامہ حتی تحرک بنا الجمل حتی تحرک بنا الجبل. آپ نے اپنی گفتگو کو مکمل بھی نہ کیا تھا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کر چلنے لگا. فرمایا حضرت فرمانے لگے قطب کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت بولے قطب کہتے ہیں اس پہاڑ کو کہے چل تو پہاڑ چلنا شروع کر دے. ابھی گفتگو مکمل بھی نہ ہوئی تھی، پہاڑ اپنی جگہ سے چلنے لگا تو حضرت نے پہاڑ کا چلنا دیکھا تو فرمایا اسکن یا جبل نحن ضربنا بک المثل. اے پہاڑ اپنی جگہ خاموش رہ جا، ہم تو لوگوں کو قطب کی تعریف سمجھا رہے تھے. فرمایا قطب کس کو کہتے ہیں وہ سمجھائے. تو قطبیت ہے، اس کے اوپر مرتبہ غوثیت ہے، یہ بلند مراتب اولیاء کے ہیں. یہاں پہ اولیاء کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسا مقام حاصل کر لیتے ہیں، دل میں بس ارادہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ارادے کو قبول فرما لیتا ہے. اللہ اور ایک بات دل میں ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول. اور ایک بات اس بارگاہ کو سیدنا غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی نسبت ہے. میں اس کے لیے جیسے دل میں ارادہ آتا ہے، آپ کی زبان میں کیا تاثیر ہوتی ہے اولیاء کی دعاؤں سے، ولی کی زبان میں کیا تاثیر ہوتی ہے، تقدیر بدل جاتی ہے. مختلف اشعار سماعت فرماتے ہیں آپ. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. وہ تقدیر کیسے بدلتی ہے اس کے لیے ایک بات بلکہ بالکل اب آخری بات میں ختم کر دے رہا ہوں. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا، تاجر، تجارت کرنے کے لیے جا رہا تھا ملک یمن بغداد شریف سے شام کی طرف. بغداد شریف سے لوگ شام کی طرف، ہر مقام سے لوگ شام کی طرف، ملک شام کی طرف تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے. سوریا جس کو سوریا کہا جاتا ہے، ملک شام کی طرف لوگ تجارت کرنے جاتے تھے. تو وہ آدمی سیدنا اس وقت ایک ولی تھے سیدنا احمد بن دباس رحمۃ اللہ علیہ. اس دور کے لوگوں کے عقائد بڑے مضبوط تھے، کوئی بھی کام کرتے تو اپنے پیر و مرشد اپنے ولی کامل کی اجازت کے بغیر نہ کرتے تھے. اپنے پیر و مرشد جو ہے، ولی جو ہے، ان کی اجازت لے کے کام کرتے تھے. تو وہ آدمی چاہتا تھا کہ تجارت کرے، تو تجارت کو جانے سے پہلے احمد بن دباس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کہنے لگا حضرت میں تجارت کو جانا چاہتا ہوں، آپ اجازت دے تو میں تجارت کو جاؤں گا. تو احمد بن دباس رحمۃ اللہ علیہ بڑے ولی تھے، وہ فرمانے لگے تم تجارت کو جاؤ گے تو قتل، تم کو قتل کیا جائے گا، وہ یسلب مالک، تمہارے مال کو سلب کر لیا جائے گا، تمہاری جان بھی جائے گی، تمہارا مال بھی جائے گا. فرمایا ولی یہ کامل تھے. آپ نگاہ اٹھا کے لوہے محفوظ پہ دیکھے، اللہ تعالیٰ تقدیر بتا دیا تم سفر کرو گے تو جان بھی جائے گی، مال بھی جائے گا. فرمایا آدمی بے چین تھا، پریشان ہو گیا، سفر کرنا تھا. حضرت فیصلہ فرما دیے رکاوٹ. اور ولی کامل بولے، ان لوگ کا عقیدہ بڑا مضبوط تھا، انہوں بولے قتل ہوتا وہ تو قتل ہوتا، مال چھین لیا جاتا وہ تو چھین لیا جاتا. حضرت فرما دیے کیا کرنا، پریشان تھا. لوگ بولے کہ یہاں پہ ایک نوجوان ولی کامل ہے جن کا نام عبد القادر ہے، وہ جیلانی ہے، ان کے پاس جا کر پوچھو، وہ بڑے ولی ہیں. وہ آدمی سیدنا عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا، آ کر کہنے لگا حضرت میں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں. حضرت کی جیسے اس میں نظر پڑی، اس کی بات کو نہیں سنا، فرمانے لگے جا تیری جان بھی سلامت، تیرا مال بھی سلامت. فرمایا وہ ولی بولنے لگے جان بھی جائے گی، مال بھی جائے گا. حضرت فرمانے لگے جان بھی سلامت رہے گی، مال بھی سلامت رہے گی. والزمان علیہ، تیرے جان کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. فرمایا تیرے جان کی ذمہ داری میرے کندھوں پہ ہے، تو جہاں جان بھی سلامت، مال بھی سلامت. وہ بھی ولی، یہ بھی ولی، یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آدمی تو سن لیا، سیدنا غوث اعظم کی بشارت سنا، آپ کی خوشخبری سنا تو بڑا خوش ہو گیا. حضرت فرما دی اب میرے کو کیا دھکا لگتا ہے، بلکہ عقیدہ بڑا مضبوط، اس دور کی طرح ڈلمل عقیدہ نہیں. اپنے مرشد کی، ولی کی بات سنتے تو مضبوط عقیدے والے ہو جاتے. فوراً نکل گیا. جب ملک شام کی طرف جانے لگا، جا کر تجارت میں بہت زیادہ نفع کمایا، حضرت کی دعا شامل ہو گئی تھی، بہت پیسہ کمایا. پیسہ کما کر واپس آنے لگا. جب واپس آنے لگا تو ایک جگہ قضائے حاجت کے لیے، کچھ طہارت وغیرہ کے لیے رکا، حمام میں گیا، اشرف کی جو تھیلی تھی اس کو رکھ دیا، فارغ ہو کر آ گیا. فارغ ہو کر بھول کر جو ہے چلنے لگا. حمام میں اشرفیوں کی جو پیسوں کی تھیلی تھی وہاں بھول گیا، طہارت کر کے وہاں سے نکل گیا، راستہ چلتا ہوا چلے گیا. اب گیا تھوڑی دور پہنچا تو تھیلی یاد آ گئی، ارے اتنی مصیبت سے مال کمایا تھا، ملک شام جا کے تجارت کر کے مال کمایا تھا، مال پورا بھول گیا، کدھر رکھا سمجھ میں نہیں آ رہا. پریشان ہو گیا، ایک پیڑ کے نیچے ایسا پریشانی میں نیند آ گئی، سو گیا. اب نیند آنے کے بعد، سونے کے بعد خواب میں دیکھ رہا ہے کہ جس قافلے کے ساتھ، یعنی جس جماعت کے ساتھ یہ گیا تھا، جتنے لوگوں کے ساتھ یہ گیا تھا، وہ لوگ جب واپس ہو رہے تھے، ڈاکو ان پہ حملہ کیے، ان لوگوں پہ تلواریں چلائے، گردنوں کو الگ کر دیے، ان کا مال چھین لیے، مارتے مارتے اس کے اوپر بھی وار کر دیے، اس کی گردن کو بھی تلوار لگ گئی. جیسے ہی خواب میں یہ دیکھا تو ہڑبڑا کے اڑ گیا، پریشان ہو گیا. دیکھا تو روایت میں آتا ہے خون کا دھبا بھی تھا گردن پہ. خواب میں دیکھا لیکن خون کا دھبا ظاہر میں تھا.
اب آدمی دیکھ کے پریشان ہو گیا، دیکھا میں تو سلامت ہوں، فوراً یاد آ گیا حمام میں بھول کے آیا تھا، جلدی جلدی گیا، وہ اشرفیوں کو لے کے پہنچا، راستے میں آ رہا تھا تو پہلے ولی جو بولے جان بھی جاتی مال بھی جاتا، ان سے ملاقات ہوئی تو بولنے لگا حضرت آپ تو فرمائے تھے میری جان بھی چلے جاتی مال بھی چلے آتی، دیکھیے ملک شام کو جا کر آ رہا ہوں، تجارت کر کے آ رہا ہوں، جان بھی سلامت ہے مال بھی سلامت ہے۔ حضرت ولی کہنے لگے ارے اس کی بارگاہ میں جا جس کے صدقے میں تیری جان کو حیات سے، تیرے مال کو دوبارہ ملنے سے بچا لیا گیا ہے، تیرے مال کو لٹنے سے، تیری جان کو جانے سے جن کے صدقے میں بچایا گیا، پہلے ان کے پاس جا۔ دوڑا دوڑا سیدنا عبد القادر جیلانی غوث سمدانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر کہنے لگا حضرت آپ نے کیا کیا جس کی وجہ سے میری جان بچ گئی؟ تو حضرت فرمانے لگے سن، تیری تقدیر میں لکھا ہوا تھا تیری جان بھی جائے گی، تیرا مال بھی جائے گا، تیرے جانے کے بعد تجھ کو میں تو ضمانت دے دیا، ذمہ داری دے دیا، میری حفاظت میں لے لیا، تیرے جانے کے بعد 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر دعا کیا یہ میرا مرید ہے، نہ جان کو دھکا لگے نہ مال کو دھکا لگے۔ فرمایا جان بھی سلامت رہی مال بھی سلامت رہی، کیونکہ سیدنا غوث اعظم پیران پیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی۔ میرا اولیاء کا بڑا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمیشہ اولیاء کے دامن کو وابستہ رکھے، ہم کو توفیق عطا فرمائے، بارگاہوں کو آنے کی، صوم و صلاۃ و حج و زکوٰۃ کا پابند بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔